مفتی صاحب، علم غیب اور وحی میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیے گا۔ اس کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت سارے اعتبار سے، کئی لحاظ سے ہم اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ وحی تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ نبی ہوتے ہی وہ ہیں کہ اس انسان کو نبی کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ پاک اسے بھیجتا ہے۔ تو نبی کے لیے وحی کا ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، ولی ہو یا بھلے وہ صحابی کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، ان پر وحی نہیں ہو سکتی، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آئے گی۔ تو لہذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ غیب جو ہوتا ہے، علم غیب، غیب کا علم، یہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ پاک کی بارگاہ سے براہ راست ملتا ہے، لیکن اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو ملتا اللہ پاک کی بارگاہ سے ہی ہے، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو علم غیب کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ نبی ہونا اس کا لازم نہیں ہے، لیکن وحی اسی کو ہوئی جو اللہ کا نبی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ مکمل ہوا، بند ہو گیا، آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی، تو وحی وہاں پر ہوئی تمام۔ لیکن اب غیب کا دروازہ بھی بند ہو گیا، علم غیب کا، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ پاک کسی دوسرے کو بھی ان کی وساطت سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے غیب کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے بعد میں آنے والی خبروں کے بارے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ معاملات ہوں گے، جنت دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ وحی کے ذریعے بتائی گئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتائی جائیں، اور وحی کے ذریعے ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ جو غیب کی باتیں نہیں ہوتی، جیسے نماز پڑھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا، آپ علیہ السلام پر زکوٰۃ کرنے کا حکم ہوا، اسی طرح دیگر اور باتیں کہ وحی کی صورت میں آئیں، لیکن اس میں غیب کی خبریں نہیں ہیں، احکام ہیں، شرعی طور پر احکام لازم کیے گئے ہیں۔ تو یوں ایک فرق یہ ہو گیا کہ وحی کے ذریعے ہر صورت کے اندر غیب کا علم نہیں ہوتا، کچھ احکام بھی وحی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ بغیر وحی کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یوں غیب میں اور وحی کے درمیان فرق ہے۔ وحی وہ ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کے اس کلام کو بولتے ہیں کہ جو اللہ پاک اپنے اس بندے پر، اس بشر پر نازل کرتا رہا کہ جس کو اس نے نبی بنایا، صحیح، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو مبعوث فرمایا، تو اس کو وحی بولتے ہیں۔ غیر نبی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ اور غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو بغیر حواس خمسہ، یعنی دیکھے بغیر، سونگے بغیر، چکھے بغیر، سنے بغیر اور چھوئے بغیر، اور صراحتاً بداہتاً عقل کے ذریعے جس کو آپ نہیں جان سکتے، ایسا علم جب آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو غیب کا علم یہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جنت دوزخ ہے، جنت و دوزخ کا علم جو ہے وہ آپ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، دیکھنے چھونے وغیرہ کے ذریعے نہیں، آپ عقل کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو غیب کے بارے میں بتایا تو اس کا آپ کو علم حاصل ہوا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ ان 5 حواس کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے، نہ عقل کے ذریعے، یہ نبی علیہ السلام کے بتانے سے حاصل ہوتی ہیں، یا ان کے دربار سے کسی طرح اولیاء کو حاصل ہو جائے تو اس انداز میں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو یوں ان کی تعریف پر جب ہم غور کریں گے تو دونوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچنبھا ہو بندے کو کہ وحی اور غیب کے درمیان کیا فرق ہے۔ جب آپ اس تعریف پر غور کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، کہ جو علم غیب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو عطا فرمائی تو اس کو پھر وہی بھی کریں گے، جیسے قرآن پاک میں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی ہوتی رہی، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، تو آپ علیہ السلام پر تو وحی ہوتی رہی، لیکن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہی جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، کسی کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس کے تحت
علماء متکلمین نے، علماء اہل سنت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو اللہ پاک غیب کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا؟ تو بالکل عطا فرماتا ہے. ایسی اخبار موجود ہیں، خبریں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات صحیح سندوں کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے آنے والی چیزوں کے بارے میں خبر دی، بتایا. تو وہ غیب کا علم تھا. لیکن نبی علیہ السلام کا جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. پھر نبی کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. بعد کے جو افراد ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، تو اس میں وہ قطعیت نہیں ہوتی، اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، ممکن ہے کہ غلطی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے. تو علم غیب کے انکار کرنے والے ہیں علم غیب کا انکار اگر مطلقاً کرتا ہے تو کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب کا بتانے والا ہوتا ہے. صحیح نہیں، نبوت جو ہوتی ہے یہ ہے ہی غیب کی خبر، بلکہ بہت بڑی غیب کی خبر بتانے کو نبأ کہتے ہیں. تو اسی سے یہ نبی بنا ہے، تو نبی کا مطلب ہی غیب کا بتانے والا ہوتا ہے، اور نبی کے لیے شرط ہی غیب کا علم ہونا ہے. تو اگر کوئی مطلقاً انکار کرے کہ نہیں نبی کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا، تو کفر ہو جائے گا. یعنی سرے سے کوئی ہے ہی نہیں. بالکل، قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا. اور اگر کثیر علوم کا انکار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ گمراہ قرار پائے گا.